السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی بخیر ہوں گے۔ آج کا عالمی حالات مختصر میں پیش کرتا ہوں الجزیرہ سے۔ یہ دیکھیں، نیکولس مڈورو کی تصویر ہے یہ، اور یہ ہمت دکھانے کی کوشش کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے سامنے۔ مدورو ریجیکٹس سلیو پیس فار وینزویلا ایز یو ایس ریمس اپ پریشر۔ تو یو ایس نے پریشر جو ہے بڑھا دیا ہے کہ تم سرنڈر کرو یا وینزویلا کو چھوڑ کے چلے جاؤ، تو اس پہ بات کریں گے۔ رشیا کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ رشیا سیز اٹ کیپچرڈ پوکروسک اے کی لاجسٹک ہب ان ایسٹرن یوکرین۔ تو یہ پوکروسک جو ہے، یہ 2 سال سے اس کو یہ لوگ جو ہے فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب بہت ہی اسٹریٹجک لوکیشن اور لاجسٹک ہب کے علاقے میں تھا، لیکن اسے کامیابی مل گئی ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یوکرین میں یوکرینی فوجیوں کے جو مورال بہت ڈاؤن ہے اور ان لوگوں کا مورال بہت ہائی ہے۔ اسی بیچ میں گفت و شنید بھی ہو رہی ہے، جس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اور مارک کارنی کینیڈا کے جو پرائم منسٹر ہے، وہ سمجھ جائیے کہ امریکہ سے بہت زیادہ نالا ہیں اور اپنا تعلقات جو ہے یورپ سے زیادہ اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کینیڈا جوائنس کی EU ڈیفینس پروگرام ایز پی ایم کارنی پیوٹس اوے فرام US۔ ایک یہاں پہ دیکھیں، ٹرمپ سیز اسرائیل مسٹ سیکس اے اسٹرانگ اینڈ ٹرو ڈائلاگ ود سیریا۔ تو یہ بنجامن نتنیاہو کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے جو ہے فوجی لوگ گھس گئے تھے سیریا میں، لیکن وہ بری طرح مار کھائے، پھر وہاں بھاگ کر کے آئے۔ تو اب یہ ہے کہ احمد الشرا سے بھی اچھا تعلق ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا بنجامن نتنیاہو سے۔ تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ مل جل کے رہو دونوں بھائی، لیکن یہ ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تھوڑے سختی کے ساتھ پیش آیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے اسرائیل مسٹ سیک اسٹرانگ اینڈ ٹرو ڈائلاگ ود اسرائیل۔ لڑائی نہیں، ڈائلاگ چاہیے، اور زیادہ جو ہے یہ نہ کریں۔ ادھر جو ہے زیلنسکی کی حالت خراب ہے اور کرپشن پہ کرپشن چارجز اس پہ لگتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک ایک کر کے اس کے جو ہے مددگار اور مشیر وغیرہ جو ریزائن کر رہے ہیں۔ لیکن یورپ والے اس کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ ہمت نہیں ہارنا ہے، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کل گیا ہوا تھا پیرس، اور وہیں پر جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے سے UK، اٹلی، جرمنی، ان لوگوں کے بھی جو ہے ہیڈ سے بات کیا۔ زیلنسکی سیز ٹیریٹوریل کنسیشن ریمینز یوکرینز بگیسٹ چیلنج۔ تبھی آپ پوچھیں گے کہ یوکرین کا جو ڈیلیگیشن گیا تھا امریکہ، تو امریکہ کے سامنے ان لوگوں نے کیا مطالبہ رکھا؟ تو یہ 2 مطالبات جو ہے بڑے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہماری جو ہے سیکورٹی گارنٹی کے بارے میں جو ہے تھوڑی سی تفصیل سے بات کیجیے، یعنی اس میں وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ نیٹو کی گارنٹی دیجیے یا نیٹو طرز کی گارنٹی دیجیے، خاص طور سے اس میں انوالومنٹ یورپ کا ہونا چاہیے، اور پریکٹیکل گارنٹی کے لیے یورپ کے ٹروپس جو ہے یوکرین بارڈر پہ تعینات ہونے چاہیے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ ٹیریٹوریل کنسیشن ہم نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، وہ جتنے پہ قبضہ کر لیا ہے وہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم لکھ کے نہیں دے سکتے یا تسلیم نہیں کریں گے، ورنہ تو اس کے جو ہے ایک طرح سے انعام ہو جائے گا جنگ چھیڑنے کا۔ اب دنیا میں ہر طاقتور جو ہے کمزور سے ایسے ہی چھینے گا اور پھر جو ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے دستخط کرا لے گا۔ تو اس کو ایز اٹ از رکھا جائے، لیکن ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم اس کے پاس رہنے دیتے ہیں، کل ہو جائے گا تو ہم چھین لیں گے۔ فلڈ انڈونیشیا، سری لنکا، تھائی لینڈ لیو مور دین 1140 ڈیڈ۔ آپ دیکھیں، کل میں 1000 بتایا تھا، اب یہ بڑھ گیا۔ یہ ٹرمپ کے تعلق سے دیکھیے، ٹرمپ US آفیشیل ڈسکس وینزویلا ایمڈ کنسرن اوور ملٹری بلڈ اپ۔ تو یہ سمجھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چھٹی گزار کے آیا ہے، یعنی فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، اور اس کے بعد منڈے کو آتے ہی جو ہے اس نے خصوصی میٹنگ کیا اپنے سیکورٹی لوگوں کے ساتھ، اور ٹاپک کیا تھا کہ وینزویلا پر جو ہے کیا کرنا ہے، اٹیک کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔
کیونکہ اس نے 21 نومبر کو بات کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ اور مدورو آپس میں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے مدورو کو کہا کہ تم جو ہے فیملی کے ساتھ جو ہے وینزویلا کو چھوڑ کر کے نکل جاؤ، ہم تم کو نہیں پکڑیں گے، لیکن جہاں چاہو نکل جا سکتے ہو. مدورو نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے یہ شرائط ہیں کہ ہم پر سے یہ سینکشن ہٹاؤ، وہ ہٹاؤ، یعنی وینزویلا کو راحت دو تو ہم ہٹنے کے لیے تیار ہیں. یعنی وہ ہٹنا تو نہیں چاہتا ہے، یہ ڈائلاگ بازی کے ذریعے سے وینزویلن عوام کا دل جیتنا چاہ رہا تھا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ سب بات ہٹاؤ، اور تم کو اپنی جان پیاری ہے فیملی کی، تو یہاں سے نکل جاؤ، جہاں چاہے تم چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رشیا جاؤ، کمبوڈیا جاؤ، کہیں بھی جاؤ، جمعہ تک تم کا الٹیمیٹم ہے. تو اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو جمعہ گزر گیا. تو اس لحاظ سے پھر سنیچر کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اب ایئر اسپیس بند سب لوگوں کے لیے، اور پھر وہ چھٹی پہ چلا گیا تھا موڈ فریش کرنے کے لیے. موڈ فریش کر کے آیا ہے، تو کل وہ میٹنگ وغیرہ کیا ہے. اب یہاں پر اس کی میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوا ہے یہ ابھی جو ہے آ کے بتایا نہیں، لیکن حالات کچھ جو ہے اور ہی بتا رہے ہیں. وہ اس لحاظ سے کہ اگر 2018 میں بھی اس طرح کا معاملہ ہو گیا تھا تو رشیا جو ہے وہ فائٹر جیٹ وغیرہ بھیج دیا تھا وینزویلا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور اس بار کیا ہوا ہے کہ جب اس طرح کی دھمکی آئی ہے کہ سمندر سے تو گھیراؤ کیے ہوا ہے ہی، اب فضا کے ذریعے سے بھی کوئی وینزویلا نہ جائے، اس طرح گھیراؤ کر دیا ہے. اور سمجھیے کہ وہ سیکورٹی میٹنگ کر رہا ہے کہ وینزویلا کے اٹیک کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. اور یہ نازک لمحات میں رشیا کی طرف سے فائٹر جیٹ وغیرہ آنا چاہیے، تو اس کے بجائے وہ مسافر طیارہ بھیج رہا کہ رشین لوگ اگر یہاں پہ کوئی ہے تو اس پہ بیٹھ کر کے واپس آ جاؤ رشیا. یعنی وینزویلا کو ایک لحاظ سے رشیا نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے. اور اسی طرح کے بالکل جو ہے مجرمانہ خاموشی جو ہے چائنا کی طرف سے بھی. چائنا کا بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے وینزویلا میں، لیکن کوئی بیان وغیرہ نہیں آ رہا، بس رسمی طور سے بیان آ رہا کہ یہ وہ غلط ہو رہا ہے یہ وہ. جبکہ آپ دیکھیں گے تائیوان کے تعلق سے کتنا سخت بیان رہتا امریکہ کا، لیکن اگر امریکہ وینزویلا پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو چائنا کا سخت بیان نہیں آ رہا. تو اب یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ صورتحال ہے. پھر اور کچھ بات کرتا ہوں، پھر کڑی جوڑتے ہیں. ادھر یوکرین کے تعلق سے آپ دیکھیے، یوکرین کا صدر جو پیرس گیا ہوا تھا، وہاں پہ یورپ کے بڑے بڑے لیڈروں سے بات کیا. ایمینوئل میکرون سے تو براہ راست بات کیا، بقیہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے جورجیا میلونی، فریڈرک مرز اور جو ہے کہ اسٹارمر وغیرہ سے بات کیا. ان لوگوں نے خوب پیٹ تھپتھپایا کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. پولینڈ کا بھی جو ہے پرائم منسٹر سے بات کیا. اور ادھر یہ سمجھے کہ یوکرین کا ڈیلیگیشن امریکہ گیا ہوا تھا، اور اس سے بات ہو گئی کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں. اور کل ہی اسٹیو وٹکوف رشیا کے لیے روانہ ہو گیا، اور پھر وہاں کے جو نمائندے سے بات کیا ہے. اور آج جو ہے اصل میں بات ہونی ہے اسٹیو وٹکوف اور ولادیمیر پوتن کے درمیان. تو اب آپ دیکھیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جھکاؤ جو ہے وہ پورا رشیا کی طرف ہے، اور رشیا بالکل جو ہے بے اتنائی برت رہا ہے وینزویلا کی طرف. اور وینزویلا کے تعلق سے چائنا کی عدم دلچسپی، بالکل مجرمانہ خاموشی، اور بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ وینزویلا کو بے یار و مددگار ورلڈ پاور نے چھوڑ دیا ہے. جبکہ آپ دیکھیں گے کہ رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا تھا تو پوری دنیا کی طاقتیں جو ہے چیخنے لگی، چلانے لگی کہ یہ غلط ہو رہا، غلط ہو رہا، غلط ہو رہا ہے. یہاں تو سمجھے کہ جو بہانہ بنا رہا ہے امریکہ، وہ تو بہانہ بھی کوئی قابل قبول نہیں ہے. ڈرگ ٹریفکنگ کی وجہ سے آپ بڑا حملہ ہی کر دیں گے پورے ملک پہ، یہ تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. ڈرگ ٹریفکنگ میں تو میکسیکو بھی ہے، کولمبیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، بہت سارے ممالک ہیں. تو پوری سیاست پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اگر آپ نگاہ رکھیں تو آپ کو لگے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے وہ دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ آپس میں جو ہے ساٹھ گانٹھ کر لی ہے، آپس میں اتحاد کر لیے ہیں، گٹھ جوڑ کر لیے ہیں کہ ہم تمہارے میٹر میں نہیں بولیں گے، تم ہمارے میٹر میں نہیں بولو.
کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے جو ہے ساؤتھ کوریا میں شی جن پنگ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی، پھر ان لوگوں کو جو ہے تجارتی تعلقات بھی بحال ہونے لگے، اور پھر تائیوان کے تعلق سے بھی جو ہے کوئی سخت بیان ڈونلڈ ٹرمپ نہیں دے رہا ہے، بلکہ جاپان اگر سخت بیان دیا تو اس کو جو ہے نصیحت دینے لگا کہ آپ کو جو ہے کباب میں ہڈی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سب کیا بتاتا ہے؟ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان لوگوں نے جو آپس میں مل بانٹ کر کے جو ہے بڑی طاقتیں جو ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے کہ ٹھیک ہے، یوکرین، رشیا اور یورپ کے میٹر میں امریکہ زیادہ دخل نہیں دے گا، چائنا اور تائیوان کے معاملے میں امریکہ زیادہ انٹرفیئر نہیں کرے گا، اور وینزویلا اور امریکہ کے معاملے میں چائنا اور رشیا زیادہ انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے جو میں بتایا تھا کہ یہ جو ہے یہ پورا امریکہ جو ہے، یہ پورے امریکہ کے معاملے میں جتنے بھی ممالک ہیں، چاہے کیریبین ہو، یہ کل ملا کر کے 35 ممالک بنتے ہیں، ان تمام ممالک میں سمجھے کہ یہ دونوں نہیں بولیں گے، رشیا، چائنا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ان لوگوں سے نپٹنا چاہے نپٹنے دیں۔ اسی طرح سے جو ہے رشیا، ولادیمیر پوتن یورپ سے کیسے نپٹتا ہے، اس معاملے میں جو ہے امریکہ کوئی مداخلت نہیں کرے گا، کنسیشن دے گا۔ اور ادھر جو ہے جاپان، ساؤتھ کوریا اور ادھر جو ہے پورے جو ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا وغیرہ میں یہ کیسے نپٹتا ہے، اس میں جو ہے چائنا کو چھوٹ دے دے گا کہ یہ علاقے میں تم جو چاہو کرو، تم کو جو ہے اروناچل سے مطلب ہے، تمہیں جو ہے تائیوان سے مطلب ہے، تمہیں جو فلپین سے مطلب ہے، تمہیں جو ہے جاپان سے مطلب ہے، ٹھیک ہے، ادھر ہم زیادہ انٹرفیئر نہیں کریں گے، امریکہ کے معاملے میں تم زیادہ انٹرفیئر نہ کرو، یورپ کے معاملے میں ادھر ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کا لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا شیطانی دماغ کام کر رہا ہو۔ بقیہ ہوتا کیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا مائنڈ کو ریڈ کرنا اتنا آسان تو ہے نہیں، وہ پل پل میں جو ہے وہ رنگ بدلتا رہتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وینزویلا پہ اٹیک کر دے، اور اس کے بعد جب اس کو کامیابی مل جائے، نکولس میڈورو کے جو ہے رجیم کو چینج کر دے، پھر اس کے بعد وہ رنگ بدل دے، تو وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ تو بولتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ تو اس لحاظ سے دنیا کا کیا نقشہ ہوگا وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ تو یہ میں سوچا کہ جو ہے وینزویلا کے تعلق سے بتا دوں، اور ہو سکتا ہے اس پہ حملہ ہو جائے تو بیک فائر بھی کر سکتا ہے، کامیابی بھی مل سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور رشیا کو جو ہے بڑی کامیابی مل رہی ہے کیونکہ وہ اس کے فوجیوں کے مورال ہائی ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے اس کے ساتھ آ گیا ہے، اور یوکرین فوجیوں کی حالت خراب ہے کیونکہ ایک تو بیکنگ جو مضبوط تھی امریکہ کی وہ کمزور ہو گئی ہے، اور خود اس کے جو بڑے بڑے جو ہے سیاسی لوگ ہیں وہ کرپشن میں جو ہے آئے دن جو ہے ایک کا نام آتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان لوگ حالت خراب ہے کہ دیکھیے مدد ہم لوگوں کے لیے آتا ہے اور ہم لوگ جان دیتے ہیں اور یہ لوگ ملائی کھاتے رہتے ہیں، تو کیا فائدہ لڑنے کا۔ تو رشین فوجی تو کہہ رہے تھے کہ ایسا لگ رہا کہ ہم لوگ جو ہے کیک کے اوپر چل رہے ہیں، بس فتح کرنے میں کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے معاملہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ جو دو کنسرن ہے زیلنسکی کا کہ سیکورٹی گارنٹی، ہم مصالحت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن سیکورٹی گارنٹی چاہیے، اور ولادیمیر پوتن کوئی سیکورٹی وغیرہ دینے کے لیے تیار نہیں، کہہ رہا میں سیکورٹی دے یہی کافی ہے، میری سیکورٹی پسند ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ جیسے فلسطین والوں کے لیے اسرائیل کی سیکورٹی، ویسے ہی جو ہے وہ یوکرین والوں کے لیے رشیا کی سیکورٹی۔ اب اس میں امریکہ اگر جو ہے ہمت دکھائے گا تو معاملہ بگڑے گا، نہیں امریکہ ہی ساتھ ہو جائے گا پوتن کے تو پھر یورپ والے کیا کر پائیں گے۔ پھر بھی یورپ والے جو ہے دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، دیکھیں ان کو کامیابی ملتی ہے نہیں ملتی ہے۔ تو یہ چند خبریں تھیں جو میں سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں، اور بقیہ جو ہے آپ لوگوں سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہے گوگل ڈرائیو پہ میں جو ہے آسان درس قرآن کو جو ہے اپلوڈ کر دیا ہوں، تو یہاں پہ جو اس کو اسکین کر کے آپ گوگل ڈرائیو سے جو ہے میرے آسان درس قرآن لے سکتے ہیں۔ اور بقیہ یہ ٹیلی گرام کا جو ہے یہ چینل ہے تو اس کو جوائن کر لیجئے اسکین کر کے، اور اگر جو ہے گوگل ڈرائیو سے آپ لوگ کو فائدہ ہونے لگے گا اور میں دیکھوں گا کہ جو ہے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، تو پھر میں اور بھی چیز اس پہ سیرت النبی وغیرہ، ہسٹری وغیرہ بھی جو ہے اپلوڈ کر دوں گا۔ اس کے کچھ چارجز وغیرہ ہیں،
تو وہ میں پے کروں گا، لیکن وہ اسی وقت کروں گا جب لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو پھر پے کروں گا۔ تو ابھی جو 1 مہینہ ٹرائل بیس پہ ڈالا ہوں میں، اگر لوگوں کو فائدہ پہنچے گا تو اس پہ خرچ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور بقیہ یہ ہے سیفٹی کے لحاظ سے اور جو ہے سیو کرنے کے لحاظ سے میں یہاں پہ ڈال دیا ہوں۔ تو یہ بہت سارے لوگ جو ٹیکنیکل جانکار ہیں ان کو پن ڈرائیو کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، وہ یہیں سے آرام سے دیکھیں گے اور یہاں پر آرام سے جو ہے یہ پوری فائل سیو رہے گی۔ تو یہ میں ایک مرتبہ دکھا بھی دیتا ہوں کہ کیسے رہے گا۔ یہ دیکھیے، یہ لنک ہے آسان درس قرآن گوگل ڈرائیو کا، تو اس کو ایسے اوپن کریں گے اور یہ ایسے کھل جائے گا۔ تو یہ پورا آسان درس قرآن 1 سے لے کر کے پورا جہاں جتنا ہوا ہے ٹوٹل، یعنی 330 تک۔ اس میں بس جی بی کا معاملہ رہتا ہے تو وہ خریدنا پڑتا ہے تھوڑا سا، تو کوئی بہت زیادہ کاسٹلی نہیں ہے، آرام سے جو ہے۔ تو اس میں جو بھی آپ کو سننا ہے، جیسے اب 162 نمبر آپ کو سننا ہے سورہ رعد، تو اس کو ایسے آپ کلک کریں گے آرام سے کھل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح سے۔ تو یہ پوری دنیا کے لیے یونیورسل ہے۔ تو اس میں تو یہ بھی ہے کہ ٹیلی گرام کہیں بند ہے، کہیں چالو ہے، کہیں گوگل یہ جو ہے یوٹیوب چالو ہے، کہیں بند ہے، لیکن گوگل تو عام طور سے چائنا وغیرہ کے چھوڑ کر کے 1-2 ملک کو چھوڑ کر کے پوری دنیا ہی میں ہے، تو آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ لیکن یہ سارے ترکیب جو ہے اس وقت ہے جب اگر یوٹیوب میسر نہ رہے، تب جب تک میسر ہے تب تک کوئی زیادہ مسئلہ نہیں۔